الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی 5 خصوصیات۔ الحمدللہ ماہ شعبان المبارک شروع ہو گیا ہے اور اب رمضان المبارک کی خوشبو بھی آ رہی ہے، جو نیکیوں کی بہار کا زمانہ ہے، اور مومن اس مہینے میں نیکیاں حاصل کر کے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں یعنی شعبان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کو اللہ رب کریم نے 5 خاص صفات عطا فرمائی ہیں، جنہیں اکثر بزرگان دین ائمہ اکرام نے بیان فرمایا ہے، جنہیں کثیر تعداد میں ائمہ اکرام نے اپنے دور میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، حکمت والے امور کے فیصلے کی رات۔ اس شب کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید کی سورہ دخان میں کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری حکمت نے یہ فرمائی کہ عبادت کی فضیلت کی رات ہے۔ اس رات کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی فی ہذہ اللیلۃ مئۃ رکعۃ ارسل اللہ الیہ مئۃ ملک ثلاثون یبشرونہ بالجنہ وثلاثون یؤمنونہ من عذاب النار وثلاثون یدفعون عنہ آفات الدنیا وعشرۃ یدفعون عنہ مقاعد الشیطان۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری خصوصیت کیا ہے کہ رحمت الہی کے نزول کی رات ہے۔ یہ اس رات کی تیسری خاصیت یہی ہے کہ اس میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرحم امتی فی ہذہ اللیلۃ بعدد شہر اغنا من بنی کلب، یعنی اللہ رب الکریم اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ چوتھی فضیلت، گناہوں کی بخشش اور معافی کی رات ہے۔ یہ اس رات کی چوتھی فضیلت اور خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یغفر لجمیع المسلمین فی تلک اللیلۃ الا لکاہن او مشاہن او مدمن خمر او آکن للوالدین او مصر علی الزنا۔ بے شک اللہ رب کریم اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور بدکاری پر اصرار کرنے والے۔ نمبر 5، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائے جانے کی یہ رات ہے۔ اس رات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس رات اس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، تو اللہ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات بھی یہی سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب کریم نے تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بد کے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک کے حقیقی یعنی اللہ رب کریم سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہو، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کے ہر چیز کی
شفاعت، ہر بندہ مومن کی شفاعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ تو عزیز دوستو، یہ تھا شب برات کی خصوصیت کے حوالے سے بیان کہ ہمیں اللہ رب کریم زندگی میں موقع عطا فرمائے تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔